بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا میں ہر چیز بدلنے کے لیے ہے، وقت بھی بدل جاتا ہے، چہرے بدل جاتے ہیں، دولت بدل جاتی ہے، وقت بدل جاتا ہے، ایون کہ کبھی ہمارے خون کے رشتے بھی بدل جاتے ہیں جن پر بڑا ہمارا توکل، یقین اور بھروسہ ہوتا ہے، جن کی دوستی پر ہمیں بڑا مان اور ناز ہوتا ہے، جس عہدے کے اوپر ہمیں بڑا تکبر ہوتا ہے، سب کچھ بدل جاتا ہے۔ لیکن ایک ذات ہے جو کبھی نہیں بدلتی، کبھی بھی اپنی رحمت ہم سے دور نہیں کرتی، اپنی شفقت ہم سے دور نہیں کرتی۔ ہم ایک دفعہ یا ربی کہتے ہیں، وہ 70 دفعہ لبیک یا عبدی کہتا ہے، اور وہ پکار پکار کر کہتا ہے کہ میرے در پہ آؤ، مجھ سے مانگو، میں سارے خزانوں کا مالک ہوں، میں ساری رحمتوں کا مالک ہوں، میں ساری عزتوں کا مالک ہوں، میں ساری قدر کا مالک ہوں۔ تم ایک دفعہ مجھ سے مانگو گے، میں تمہیں 70 دفعہ عنایت کروں گا۔ تو اللہ کبھی نہیں بدلتا، وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، وہ جس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ جس کے بغیر نہ آسمان قائم ہے اور نہ زمین، اور جب تک وہ ہمارا رہتا ہے ہمارے اوپر رحمت بھی برستی ہے، لوگ ہمیں سلام بھی کرتے ہیں، ہماری عزت بھی کرتے ہیں، ساری دنیا اکٹھی ہو کر ہمارے خلاف سازشیں کرے، جب تک اللہ ہمارے ساتھ ہے ان کی سازشیں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ جب تک اللہ ہمارے ساتھ ہے کوئی ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ہمیں خود کو راضی کرنے کے گر اور طریقے بتائے ہیں کہ مجھے کس نام کے ساتھ پکارنا ہے، کس طریقے کے ساتھ پکارنا ہے، کس طریقے کے ساتھ مجھے راضی کرنا ہے کہ میں راضی ہو جاؤں۔ یہ اللہ نے فرمایا، میرا پاک رب فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 180۔ اور اللہ ہی کے لیے ہیں سب سے اچھے نام، سو اسے انہی ناموں سے پکارو۔ جیسے جیسے ہم اللہ کو پکارتے جاتے ہیں، اللہ کا حقیقی نام، تو جب ہم اس کو پڑھتے ہیں ہمارے دل سے ہر قسم کا شک و شبہ دور ہو جاتا ہے۔ اتنا میٹھا، اتنا پیارا نام جو قلب کی گہرائیوں سے نکلتا ہے، وہ الرحمن ہے، وہ اپنے بندوں پہ رحم کرنے والا ہے، وہ مالک القدوس ہے، ہر قسم کی برائیوں سے پاک ہے، جو اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ بھی برائیوں سے پاک بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بننے کے لیے ہمیں خود بھی اپنے اندر وہی صفتیں پیدا کرنی پڑیں گی جو میرے رب کی ہیں۔ اور یہ آیت جو ہے اعلان کرتی ہے کہ اللہ کے نام صرف شناخت نہیں ہے بلکہ رحمت کے دروازے ہیں۔ یہ اللہ کی شناخت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ مجھے ایسے پکارو۔ ہر نام ایک نور ہے، ہر نام ایک صفت ہے، ہر نام ایک پیغام ہے۔ جب بندہ رحمان کہہ کر پکارتا ہے تو رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جب الغفور کہہ کر روتا ہے تو مغفرت کے سمندر بہہ پڑتے ہیں، اور جب السلام کہہ کر دل جھکاتا ہے تو دل کو سکون کامل نصیب ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ 99 اسماء من احصاها دخل الجنہ، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2677 2677۔ اللہ کے 99 نام ہیں، جو انہیں یاد رکھے، سمجھ کر پڑھے اور ان پر عمل کرے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی یہ صرف نام نہیں ہے بلکہ جنت کے دروازے کی کنجیاں ہیں، ناموں کے اثرات ہیں۔ قرآن دلیل دیتا ہے، قرآن میں اللہ فرماتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ کتنے نام آئے ہیں؟ اللہ، الہ، حی القیوم۔ یہ آیت الکرسی کی ایک آیت ہے، اور اسی آیت الکرسی کو میرے اللہ نے جو ہے وہ جنت کی کنجی بھی فرمایا ہے۔ یہ آیت الکرسی جس میں الحی ہمیشہ زندہ اور القیوم سب کو سنبھالنے والا، تو یہ دو ایسے نام ہیں جو انہیں دل سے سمجھے اللہ اسے خوف اور وسوسے سے محفوظ کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص آیت الکرسی صبح شام پڑھے اللہ اسے ہر شر سے بچا لیتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کا بیٹا یوسف علیہ السلام بچھڑ گیا، سالوں گزر گئے، دل دکھا، آنکھیں سفید ہو گئیں، لیکن وہ کیا کہتے رہے؟ فصبر جمیل واللہ المستعان۔ تو یہاں اللہ کی صفت الصبور، اس کا فیض ظاہر ہوا۔ جب بندہ صبر کے ساتھ اللہ کے نام پر قائم رہتا ہے تو وہی اللہ زخموں کو رحمت میں بدل دیتا ہے۔ ایک
अरबी सहाबी जो थे वो या जुल जलाल वल इकराम कहते रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक सहाबी ने दुआ के लिए हाथ उठाए और यही लफ्ज़ दोहराते रहे, या जुल जलाल वल इकराम, या जुल जलाल वल इकराम। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने अपने रब को उसके ऐसे नाम से पुकारा है जिसके वसीले से दुआ रद्द नहीं की जाती। तो दुआ में हम क्या करते हैं, जिधर इतनी आयात पढ़ते हैं, इतनी दुआएं मांगते हैं, तो उससे पहले या ज़ल जलाल वल इकराम, या ज़ल जलाल वल इकराम 3 से 5 दफ़ा कह लेने से दुआ कबूल होती है। ये अल्लाह के नामों की बरकत है। जब बंदा दिल से पुकारता है तो आसमानों के दरवाजे खुल जाते हैं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, बीमार हो गए, सालों तक बीमारी में मुब्तला रहे, जुबान पर शिकायत का हरफ नहीं आया। कहा तो क्या कहा, सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 83, रब्बी अन्नी मस्सानिया ज़ुर्र, क्या कहा, रब्बी मेरा रब। अल्लाह ताला की सिफते रब से पुकारा। व अंता अरहमुर राहिमीन, ए रब मुझे तकलीफ पहुंची है और तू सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। ये दुआ करनी ही थी तो अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली और उन पर अपनी रहमत नाज़िल कर दी। यानी जो बंदा या अरहमुर राहिमीन, या अरहमुर राहिमीन हदीस है कहे तो उसकी दुआ कबूल की जाती है। अल्लाह के नाम बंदे को पहचान देते हैं। जब बंदा कहता है या गफूर तो अपने गुनाह बोलकर अल्लाह की रहमत की तरफ देखता है। जब बंदा या रज़्ज़ाक़ को कहता है तो तंगी में भी उसे यकीन होता है कि मेरा रब रिज़्क़ देगा। तो अल्लाह की ज़ात जो है वो बेऐब ज़ात है। अल्लाह की ज़ात जो है वो मुहैमन है, निगहबान है। अल्लाह की ज़ात अल अज़ीज़ है जो सब पर गालिब है। ये अल्लाह की सबसे बड़ी सिफ़त अज़ीज़ुल हकीम होना है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जिधर जिधर अज़ीज़ुल हकीम फरमाया उधर उधर अल्लाह ताला ने अक्ल को हैरान कर देने वाले वाक़यात बयान फरमाए। वो बड़ाई और बुजुर्गी वाला है, वो पैदा करने वाला है, वो जान डालने वाला है, वो सूरत देने वाला है, वो दरगुजर करने वाला है, वो पर्दा पोशी करने वाला है, वो सबको काबू में रखने वाला है। तो बंदे जब अल्लाह ताला के हो जाते हैं तो फिर वो अपने अंदर अल्लाह की सिफ़तों को पैदा करने की कोशिश करते हैं। वो रहमान है, तो जब तक हमारे अंदर भी सिफ़ते रहम नहीं आएगी, उसकी मखलूक पर हमें रहम नहीं आएगा, तो अल्लाह ताला की सिफ़ते रहम जो है वो कामलियत के साथ हम पर असर नहीं करेगी। पूरी तरह हम उसके रंग में रंग नहीं जाएंगे तो अल्लाह ताला के नामों का असर हमारी शख्सियत से झलकने नहीं लगेगा। तो अल्लाह जब ऐसा हो जाता है, अल्लाह के नामों के असर हमारी शख्सियत में भी झलकने लगते हैं तो हम अल्लाह वाले हो जाते हैं। मेरा रब रहमान है, मेरा रब रहीम है, और मेरा रब मालिक है, और मेरा रब कुद्दूस है, और मेरा रब सलाम है जो बेऐब है। तो हमें भी अपनी ज़ात को बेऐब बनाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए।